نے اس ماحول میں کہی جو لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا. لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کیسے ہوگا یہ, واٹ آر یو سیئنگ, ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. یاد رکھیے ہماری تاریخ گواہ اس بات کی کہ وی ہیو آلویز اچیوڈ دی امپاسبل which the world thought can never be done. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سراقہ ان کے پیچھے گھوڑے پر آتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے, اور واقعہ آپ کو یاد ہے جب وہ گھوڑا ان کا گرتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے. حضور اس وقت خوشخبری دیتے ہیں سراقہ کو, سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے. تو انوائرمنٹ سوچیے کہ حضور ظاہری طور پر خود جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ, اور خوشخبری کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے, اس کے خزانے آئیں گے, وہ خزانے تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. یقین کرنے والی بات ہے, امپاسبل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشیا کیپچر ہوتا ہے, کسرا کے خزانے آتے ہیں, مسجد نبوی میں ان کا ڈھیر لگایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر وہ کنگن رکھے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن کو اٹھاتے ہیں, سراقہ کو بلاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کنگن پہناتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ نے تم سے اس وقت وعدہ کیا تھا. سراقہ چیخے مار مار کے روتے ہیں, یہ وعدہ میرے رسول نے مجھ سے اس وقت کیا تھا. بچوں, جو فیصلے اللہ کر دیتا ہے اللہ کی بندوں کی زبان سے وہ صرف ادا ہوتے ہیں, ان فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس فیصلے کا حصہ بنا لیں. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اسی ماحول میں سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین خوش نصیب ہو گئے. ابو لہب, ابو جہل بد نصیب ہو گئے. اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو. آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دیے, کچھ فیصلے ہو چکے ہیں, کچھ فیصلوں نے ہونا ہے, کچھ فیصلے عمل پذیر ہو چکے ہیں, کچھ فیصلوں نے عمل پذیر ہونا ہے. یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا. Against all odds, against all impossibilities, Pakistan will be created. It was created. Alhamdulillah. 50 لاکھ شہداء کے سائے میں یہ ملک بنا ہے. یہ ملک, اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا, یہ پوری 1400 سال کی امت کی تاریخ لے کر اپنے ساتھ آیا ہے. اللہ اس کے رسول کا سایہ ہے اس کے اوپر. یہ پاک سرزمین, یہ کشور حسین, یہ سب ہلالی پرچم, یہ پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال. یہ ترجمان ماضی بھی ہے, شان حال اور جان استقبال بھی ہے, اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. مایوس مت ہونا کبھی. بات ذہن میں رکھو بچوں, اللہ کے فضل سے تمہیں بتائیں اس پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے. ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا, یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا, یہ پاکستان کیوں بنایا ہم نے. آئے آپ کو بتائیں اس پاکستان کا رول, اب تک ہم کیا رول ادا کر چکے ہیں. آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی وجہ سے. آپ کے دشمن آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. نوٹ نہیں کرتے میرے بچوں, اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی عروج پر پہنچے ہیں. کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا. اللہ کے فضل سے 1947 میں ہم بچے بھی, ہم عروج پہ پائے. ہمیں چوٹ لگی 71 میں, کوئی بات نہیں, قوموں کو لگتی ہے, لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا, وی روز ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ کمزور مسلمان ملک ہے, ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی, توڑ کے اس کو الگ کر کے رکھ دیا. 20 کروڑ مسلمان آزاد کرائے جو سینٹرل ایشیا میں پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی میں تھے. پاکستان ایئر فورس از دی اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ جس نے بیک وقت انڈین اینڈ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. دے آر اسکیئرڈ آف اس, دے ٹیررائزڈ آف اس. جو پوری مسلمان دنیا کی فورسز کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. وی آر دا ریچسٹ کنٹری آن دس گاڈز ارتھ. وی ہیو دا بگیسٹ ہیومن ریسورس پوٹینشیل. وی آر دا موسٹ بریلینٹ سیولائزیشن اینڈ موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل ان دا مسلم ورلڈ ود اس. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے. دنیا کے سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہم ہے. دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم.
دوسری طرف انڈیا، اس ناپاک دشمن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جس نے ہمارے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا. پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور اللہ کی قسم نہ تو ہم 47 کے کسی شہید کو بھولیں، نہ ہم 1971 میں ان کے غصب، ان کے ظلم کو بھولیں. ایک ایک شہید کا، ایک ایک بہن کی بے حرمتی کا حساب ہم نے رکھا ہوا ہے. اینڈ وی ول ٹیک ریونج. ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے. یہ احساس کمتری کا شکار ہے ہمارے ساتھ. ان کی جرت نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. یہ صرف غداری، دھوکے، منافقین، خیانت اور دوسرے صلیبیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے. انشاءاللہ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی پوری ہونی باقی ہے، غزوہ ہند کی، جس طرح مسلمانوں نے 900 سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بلڈ کی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جنہوں نے اب ہونا ہے، جس کے مطابق ایک مسلمان فوج ہندوستان کیپچر کرے گی، دوبارہ کیپچر کرے گی. یہ محمد بن قاسم والی فتح نہیں. اور اس مسلمان فوج کو حدیث شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کیپچر کرنے کے بعد یہ فلسطین جائے گی اور اسرائیل سے تصادم ہوگا اس کا. بائی گاڈ یہ فوج صرف اور صرف یہ قوم پاکستان ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ ناؤ the responsibility has been thrown at you. اب کون اس کو ضائع کرتا ہے، کون خوش نصیب ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب ہیں. اگر آج پاکستان بیچ میں سے آپ نکال دیں، اللہ نہ کرے، تو پھر پورے خطے میں، ایشیا میں کوئی اور چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا. نہ بھوٹان بچے گا، نہ نیپال بچے گا، نہ بنگلہ دیش بچے گا، نہ سری لنکا بچے گا. It is Pakistan which is holding this entire region together. آپ دیکھتے نہیں ہیں what kind of amazing nation we are. جب پورے ملک پہ سوسائڈ بامبنگز ہو رہی تھی، پورا ملک ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تھا، اللہ کی طرف سے ایک حیرت انگیز سائن آتا ہے، آؤٹ آف نو ویئر وی بیکیم دا T20 ورلڈ چیمپئنز. ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا ہے جس پر ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی. آئیں بتائیں آپ کو کہ صرف یہ مدینہ ثانی ہسٹوریکل ڈائمینشنز کی طرح نہیں ہے، وجہ سے نہیں ہے. ایک حیرت انگیز راز اللہ تعالیٰ کا کہ یہ معجزہ، یہ ملک جو 27 رمضان کو بنا ہے، جو جمعۃ المبارک کو بنایا گیا ہے، جو سایہ خدائے ذوالجلال میں ہے. آئیے اس کی ایک حیرت انگیز ڈائمینشن آپ کو اور بتائیں. لفظ پاکستان یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور یہ قائد اعظم نے تو استعمال بھی نہیں کیا. یہ تو ہندو اخباروں نے چھاپنا شروع کر دیا کہ مسلمان پاکستان مانگتے ہیں، تو قائد اعظم نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کانگریس کے شکر گزار ہیں کہ they have given us a word now. Because this word had to come for a reason. I'll tell you the reason now. اور ہم پھر یہ کہیں گے، ذرا دل تھام کے سنیے گا. Word پاکستان consists of 2 words, Persian words. پاکستان کا تو قومی ترانہ بھی فارسی میں ہے. پاکستان، پاک اینڈ استان. استان فارسی زبان میں کہتے ہیں ٹیریٹری، لینڈ، شہر، علاقہ. ترکمانستان، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، جہاں پہ قازق، ازبک، تارک، ترکمان، افغان رہتے ہیں. استان، عربی میں استان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے از مدینہ، سٹی. اور پاک، پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے، بچپن میں ہمیں سکھایا پڑھایا گیا، پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. The word Pakistan in Arabic is directly translated as Madinah Tayyibah. My dear children, realize the enormity of the task that has been given to you. Realize the time in which you have been born. اب ہم آپ کو وہی بات دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، خوش نصیب ہو کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنی. تمہاری تدبیر اس کی تقدیر بنے گی، تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن شرط اس کی ایک دے دی ہے اس نے کہ محمد سے وفا تم نے تم تیرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کرنا. Do not betray your Rasulullah. On the day of judgment, you should not be ashamed in front of him. A task was given to you. You abandoned it. علامہ اقبال، ختم ہے معاملہ عشق رسول کا ان پر. یہ سب کچھ کر کے he sacrificed everything he had. And still, ایک شعر جب وہ اپنا کہتے ہیں جس کے اوپر امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا کوئی شعر نہیں کہا گیا.
کہ جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ جو سب کچھ کر چکا ہے اس کا حال دیکھیے کیا ہے. مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو غنی از دو عالم من فقیر، مالک آپ دو جہانوں کے غنی ہیں، بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں، میں فقیر ہوں. روز محشر روز رہائے من پذیر، قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. آپ دو جہانوں کے مالک ہیں، میں فقیر ہوں، صرف ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، ایک دعا کرتا ہوں، قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. اگر تو امید بھی نہیں حساب ناگزیر، اگر آپ